أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ ذی الحجہ کی 16 تاریخ ہے. اس مہینے کی 18 تاریخ کو اسلامی خلافت کے تیسرے خلیفہ کاتب وحی، جامع القرآن، داماد رسول، مظلوم و شہید مدینہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور آپ کے طبیب نے آپ کو یہ بتایا کہ اب آپ کا بچنا مشکل ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ اکرام 10 مبشرہ میں سے ایک کمیٹی بنائی اور یہ فرمان جاری کیا کہ میری وفات کے بعد ان 6 کے 6 صحابہ کو ایک کمرے میں بند کر دو اور یہ مشورہ کریں. 3 دن کے اندر ان کو آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کرنا ہے کہ تم میں سے امیر کون بنے گا. عشرہ مبشرہ میں سے ایک تو حضرت ابوبکر ہیں، ایک حضرت عمر ہیں اور ایک وہ صحابی ہیں جو حضرت عثمان سے پہلے وفات پا چکے. باقی 7 بچے. تو 7 میں سے ایک جو حضرت عمر کے خاندانی اعتبار سے قریب تھا، ان کو آپ نے اس کمیٹی میں شامل نہیں فرمایا. کسی نے مشورہ دیا کہ
بادشاہوں کے ہاں یہ دستور ہوتا ہے کہ باپ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر لیتا ہے. آپ بھی عبداللہ کو جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں ان کو نامزد فرما دیں. تو حضرت عمر نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اتنا غلط مشورہ دیا تھی. ہمارے ہاں اسلام میں خلافت خاندان کی بنیاد پر نہیں ملتی، اور یہ پہلا انتخاب تھا اسلامی خلافت کا باقاعدہ طور پر. 6 میں سے 3 صحابہ نے دستبرداری کر لی کہ جی ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، باقی بچے 3: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف. حضرت عبدالرحمن نے ابھی تک ووٹ نہیں دیا تھا، رائے کا اظہار نہیں کیا تھا. اب 3 بچ گئے، تو ان 2 نے حضرات صاحبین حضرت عثمان اور حضرت علی نے حضرت عبدالرحمن کے حوالے کر دیا کہ آپ اس بات کا فیصلہ آپ کریں. حضرت علی کی عمر اس وقت 45 سال تھی اور حضرت عثمان کی عمر اس وقت 70 سال تھی. تجربے میں، اثر و رسوخ میں، اور پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے مدینہ کا سروے کیا، رؤسائے مدینہ سے پوچھا، اسلامی فوج کے سپہ سالاروں سے رائے لی، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. چنانچہ واپس آ کر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میری رائے میں حضرت عثمان کو خلیفہ ہونا چاہیے. حضرت علی نے اس کی تائید فرمائی. 3 دن پورے ہو چکے تھے. تیسرے دن فجر کی نماز میں، 3 دن پورے ہونے کے بعد اگلے دن چوتھے دن فجر کی نماز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. صحابہ اکرام اور تابعین، تمام مومنین اور مسلمان حضرات. یہاں تک کہ حضرت عثمان کو بھی مسجد نبوی میں جگہ نہیں ملی، تو بالکل آخر میں بیٹھ گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز کے فارغ ہونے کے بعد دعا کرائی امت کے حق. پھر فرمایا کہ ہمارا مشورہ یہ طے ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ عثمان بن عفان ہوں گے. تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی اس رائے کی تائید کی اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر تمام اہل مدینہ اور تمام گورنروں کو خط لکھے گئے اور حضرت عثمان نے تمام گورنروں کو یہ خط لکھا کہ مسلمانوں نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہے. جس طرح حکومت کا نظم نسق حضرت عثمان کے دور، حضرت عمر کے دور میں چل رہا تھا، اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن ایک بات حضرت عثمان نے یہ کی کہ سب سے پہلے تمام سرکاری عمال، ملازمین،
جن کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ 6 سال تک بڑا پرسکون ماحول تھا، اطمینان کے ساتھ فتوحات ہو رہی تھیں۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور حضرت عثمان نے مزید 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے 44 لاکھ مربع میل پر خلیفہ بنے۔ انطاکیہ سے لے کر کابل تک یہ پورا خطہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام کے سرنگوں ہوا۔ کفر ہر طرف سے مار کھا چکا تھا، اور اسلام کے سب سے بدترین دشمن یہود وہ تجربہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ طاقت آزمائی میں کامیابی نہیں ہوگی، ان سے نہیں جیت سکتے ہم۔ چنانچہ انہوں نے ایک پلان بنایا۔ عبداللہ ابن سبا جو کہ یہودی تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، لیکن دل سے نہیں، اسلام میں سازش کے ذریعے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور بہت نیک اور متقی، ذاکر، شاکر اور عبادت گزار بندہ بن گیا۔ پھر ایک نعرہ کھڑا کیا کہ علی وصی ہے رسول اللہ کے، اس لیے خلافت علی کا حق ہے۔ اس نعرے کے ساتھ یہ لوگ اٹھے اور یہ تحریک چلانے لگے۔ چلتے چلتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا، سبائیوں نے، جو بظاہر مسلمان اور اندر سے یہودی تھے، حملہ کیا۔ حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ عصا توڑ دیا، اور وہ عصا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر کو ملا، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کو ملا، اور پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو ملا۔ پھر حضرت عثمان کو ممبر سے نیچے اتارا، زد و کوب کیا، بے ہوش کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کچھ ہمت کر کے آپ کے گھر پہنچایا، تو وہاں پر بلوائیوں نے گھر کا گھیراؤ کر کے گھر میں محصور کر دیا حضرت عثمان، اور 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ رہا۔ اندر کوئی کھانے کی نہ پینے کی چیز جا سکتی ہے۔ جب انتہائی شدید پیاس نے ستایا تو حضرت عثمان نے حضرت علی کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، چند مخصوص صحابہ کو پیغام بھیجا کہ مجھ تک پانی پہنچایا جائے۔ حضرت علی خود مشکیزہ پانی کا بھر کر حضرت عثمان کے پاس لے کر آنے لگے، تو بلوائیوں نے دیکھا تو اس کو نیزہ مار کر پانی کو ضائع کر دیا۔ تو حضرت علی نے اپنا عمامہ اٹھا کر اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف پھینکا، اس علامت کے لیے کہ میں آپ کے لیے آ رہا تھا، لیکن بلوائیوں نے یوں روک دیا۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادگان
حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آپ کے گھر پہ پہرے دار بنایا. اچھا، نعرہ انہوں نے کیا لگایا تھا کہ خلافت کا حق علی کا ہے، اور آج وہی خلافت کا حق جو علی ہے خود پانی لے کر آ رہے ہیں تو ان کی نہیں مانی جا رہی. مطلب ان کو علی سے بھی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ کسی یہودی کو علی سے ہمدردی نہیں ہو سکتی. بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن تھے وہ یہودی. آخر 18 ذی الحجہ کا دن آیا. اچھا، صحابہ اکرام اکثر مکہ معظمہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. مدینہ منورہ میں قلیل تعداد صحابہ کی موجود تھی. دو سوال کرتے ہیں لوگ. ایک یہ کہ جب بلوائیوں نے کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں تو حضرت عثمان نے کیوں نہیں چھوڑی؟ دوسرا یہ کہ جب ان کی حکومت تھی حضرت علی اور تمام جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت عثمان کے پاس آئے کہ امیر المومنین آپ حکم کریں، ہماری فوجیں موجود ہیں، ہم ان بلوائیوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، بھگا دیں گے ان کو، آپ حکم تو کریں. حضرت عثمان منع کرتے رہے اور حضرت علی کو تو سختی کے ساتھ منع کیا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میرا حکم ہے کہ آپ طاقت استعمال نہیں کریں گے. کیوں ایسا کیا؟ ان کے پاس حکومت تھی، فوج تھی، نہ خلافت چھوڑی نہ بلوائیوں کے خلاف طاقت استعمال کی. اس کا جواب حضرت عثمان نے خود دیا. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ عثمان تجھے قمیص پہنائی جائے گی خلافت کی، اور لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تو نہ اتارنا. لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تو نہ اتارنا، اس لیے میں خلافت نہیں چھوڑوں گا. بلوائیوں کو کچلا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اپنی ذات کے لیے میں اپنے محبوب کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. سیدنا امیر معاویہ نے شام سے دمشق سے خط بھیجا کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو قربان نہیں کر سکتا، یعنی مدینہ نہیں چھوڑ سکتا. اس دوران ایک دن حضرت عثمان کسی بلند جگہ پر مکان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر بلوائیوں کو قریب بلایا، کہا ادھر آ جاؤ. فرمانے لگے کہ میں وہ ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو بیر روما میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کیا تم مانتے ہو؟ تو سارے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں، تو وہی ہے. فرمایا گیا کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر میں نے دی تھی؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہاں، اس کو بھی ہم مانتے. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ قرآن پاک کو میں نے جمع کر کے لکھوایا؟ واللہ انت، اللہ کی قسم ہاں وہ بھی تم تھے. فرمایا دیکھو 3 وجوہات پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. شادی شدہ زانی ہو، میں زانی نہیں ہوں، مرتد ہو
میں مرتد نہیں ہوں، اگر میرے ایمان پر تمہیں شک ہے تو میں کلمہ پڑھ کر تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ قاتل ہو، میں قاتل بھی نہیں، میں نے تو کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، پھر تم مجھے کس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ بلوائیوں کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، اور حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام کی وصیت تھی کہ آپ نے حکومت نہیں چھوڑنی۔ 18 تاریخ کو جب صبح ہوئی تو حضرت بی بی نائلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اور ریاست مدینہ کی خاتون اول، ان سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو دیکھا ہے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم آج افطاری پر جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے آج میری شہادت یقینی ہے۔ حضرت عثمان عموماً یہ دھوتی ہوتی ہے نا، یہ شلواریں تو ہمیں آج عموماً پہلے دور میں دھوتیاں پہنتے تھے، وہاں عرب میں بھی یہ استعمال ہوتے تھے، پنجاب بھی استعمال کرتا ہے، سندھی بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ دھوتی پہنتے تھے۔ اس دن حضرت عثمان نے شلوار پہنی، پاجامہ پہنا، اس لیے کہ کہیں مجھے مار کر میرے سطر کو نہ کھول دیں یہ بدبخت۔ پاجامہ پہنا اور عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سامنے والے دروازے میں تو حضرت حسن اور حسین، کچھ اور صحابہ اکرام پہرا دے رہے تھے، یہ پچھلے مکان سے پھلانگ کر اندر آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ وار کیا تو آپ کے سر سے خون کا فوارہ ابلا، اور وہ خون جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے اس پر آ کر گرا۔ پھر جب یہاں پر وار کرنے لگے گردن پر تو حضرت نائلہ نے یوں کر کے گردن پہ ہاتھ رکھ لیا تلوار کا وار بچانے کے لیے، تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر ایک بدبخت بلوائی حضرت عثمان کو نیچے گرا کر ان کی چھاتی پر اچھلنے لگا، جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر وار کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ دنیائے انسانیت کی سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ بھوک اور پیاس پر رہ کر اللہ کے دین کے ساتھ چمٹنا حسین نے بھی عثمان سے سیکھا تھا تو غلط نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ چچا جی کیسے بھوک اور پیاس 40 دن تک برداشت کیے، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو وہ جو تعلیم تھیوری جو انہوں نے حاصل کی اس کا پریکٹیکل پھر 62 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو مظلومانہ شہادت میں حضرت امام حسین کے استاد کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی، کیونکہ یہ سارا چیز وہاں پر انہوں نے دیکھی کہ کس طرح قربانی دی جا سکتی ہے۔ 2 دن تک بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد مبارک کو اٹھانے نہیں دیا، گھر کا گھیراؤ کر رکھا۔ آخر جلیل القدر صحابہ اکرام نے ہمت کی، رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کو اٹھایا گیا۔ غسل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ شہید ہیں، جنازہ پڑھا گیا اور جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ایسا حاکم آپ دنیا میں کہیں نہیں دکھا سکتے جو اپنے رعایا کے ہاتھوں
مظلومانہ انداز میں قتل کیا گیا ہو اور بغیر کسی قصور کے. ایسے تو فرانس میں انقلاب جب آیا تھا تو وہاں پہ جرنیلوں کو، وہاں کے حکمرانوں کو فرانسیوں نے مار دیا تھا. اور آپ یہاں چلے جائیں، فلپائن چلے جائیں، یہاں بھی عوامی انقلاب آیا تھا تو ان کے حکمرانوں کو مار دیا گیا تھا ان کے مظالم کی وجہ سے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر ان کو شہید کیا گیا. اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اپنی جان دے دی لیکن دو مسلمانوں کے طبقوں میں لڑائی اور جنگ کرنے سے منع رکھا کہ میں جان تو دے دوں گا لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑائی نہیں کرنے دوں گا. اور دوسری بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی آخر تک اس پر کاربند رہے، اپنی جان دے دی، خلافت کو نہیں چھوڑا. اگر جان بچانا مقصود ہوتا تو حضرت عثمان کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے بھائی تمہیں میری خلافت سے جھگڑا ہے، چلو میں خلافت چھوڑتا ہوں، میں جاتا ہوں امیر معاویہ کے پاس جا کر رہتا ہوں یا کہیں بھی رہتا ہوں، تم جس کو خلیفہ بنا لو. نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا. اور صحابہ اکرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو داماد ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی، خلفائے راشدہ میں سے. اچھا بدبخت لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی. ٹھیک ہے نا جی، اللہ ان کی زبانوں میں کیڑے ڈالے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں کتنی تھی بھائی؟ سب نہیں بولتے، 4 تھی، جن میں سے 2 حضرت عثمان کو دی گئی. ٹھیک ہے نا جی، اور ایک اور کسی شخص کو دی گئی اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب ایک صاحبزادی تھی فوت ہو گئی، پھر دوسری صاحبزادی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، تو فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ بیٹیاں ہوتی تو میں وہ تمہارے نکاح میں دے دیتا. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یوں کر کے کپڑا کھول کے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کھلی ہوئی ہیں یہ پنڈلیاں بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر آ گئے، آپ بیٹھے رہے. حضرت عمر آ گئے، آپ بیٹھے رہے. جب حضرت عثمان آنے لگے تو حضور علیہ السلام نے یوں کپڑا نیچے کیا اور یوں کر کے جیسے احترام سے بیٹھتے ہیں نا ایسے کر کے بیٹھ گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کا اتنا خیال آپ کرتے ہیں کہ عثمان آتے ہیں تو آپ کپڑے اپنے جسم پر اچھی طرح لپیٹ کر بیٹھتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ بھائی جس سے اللہ حیا کرتے ہیں میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں. سمجھے نا جی، حیا دنیا میں اگر حیا کی پہچان ہے، دنیا میں اگر آپ شرم اور حیا کی کوئی شکل دیکھنا چاہتے ہو، شرم اور حیا کا کوئی وجود دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اتنے با حیا انسان تھے. حضور علیہ السلام سے 4 خلفاء کو ایک ایک خاص صفت ملی. حضور علیہ السلام کی سچائی اور صداقت یہ ابو بکر صدیق کو عطا ہوئی. حضور علیہ السلام کا عدل اور انصاف یہ حضرت فاروق اعظم کو عطا ہوا. اور حضور علیہ السلام کی دلیری اور جرأت و بہادری حضرت علی کو عطا کی گئی. اور حضور علیہ السلام کی اخلاق حسنہ اور آپ کی حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کسی کی شہادت کی گواہی محراب رسول دے گا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کا خون وہاں گرا. کسی کے خون، کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی جامع مسجد کا محراب دے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہاں ہو. کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، لیکن واحد عثمان غنی ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا کہ آج بھی وہ قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہے. اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، حملہ کیا گیا، اس وقت آپ قرآن پاک کی یہ آیت، پہلے پارے کے آخری آیات تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک ہے نا جی، یہ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی شہادت ہوئی. تمام صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد حیات امت کو ایک اللہ کا بندہ بنانا تھا، شریعت مطہرہ کا پابند بنانا تھا، کفار کو بھی کلمہ پڑھ پڑھ کر اسلام میں داخل کرنا تھا. یہی کام صدیق اکبر نے کیا، یہی کام فاروق اعظم نے کیا، یہی عثمان غنی اور یہی علی المرتضیٰ نے کیا، یہی حسن ابن علی نے کیا، یہی سیدنا امیر معاویہ نے کیا. لیکن آج یہ کام مسلمان بھول گیا ہے. حالت یہ کہ اس وقت بھی بلا ناغہ روزانہ کی بنیاد پر فلسطین کے مسلمانوں کو 100، 50، 150، 200 جیسے میچ کا اسکور بتایا جاتا ہے، ایسے شہداء کے تعداد میڈیا بتا رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ہندوستان مودی گائے کا پیشاب پینے والا، ٹھیک ہے، اور یہ یاہو یہ گائے کھانے والا. بنیامین نیتن یاہو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والا، اور مودی سرے سے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکاری. ٹرمپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا اور موسیٰ علیہ السلام کا سرے سے انکاری، اور یاہو عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا انکاری. 3 الگ نظریات، 3 الگ مذاہب، 3 الگ فکر، 3 ادیان کے پیروکار. جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چل رہی ہے تو آپ کے پاکستان کے ایریا میں جو ڈرون گرائے گئے وہ اسرائیل کے تھے، ہندو اسرائیل اتحاد. ابھی پچھلے دنوں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے 15 ممبر ہیں، 15 ممالک ممبر ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل. انہوں نے قرارداد پیش کی کہ غزہ پر بمباری ختم کی جائے، جنگ کو روکا جائے، اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر غذا پہنچانے کا اور امداد پہنچانے کا راستہ کھولا جائے. 15 ممالک میں سے 14 ممالک نے ووٹ دیا، واحد امریکہ تھا جس کے صدر کو ہمارے حکمران امن کا پیام پر کہہ رہے ہیں. یعنی ٹرمپ، اس کی گورنمنٹ نے
جنگ بندی کی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا کہ نہیں ہونی چاہیے جنگ بندی، مسلمانوں کو مارو، ان کو کھانا بھی نہیں پہنچاؤ۔ ہندو کا نعرہ مسلمان مٹاؤ، یہودی کا نعرہ مسلمان مٹاؤ، عیسائی کا نعرہ مسلمان مٹاؤ، ہندو یہودی عیسائی کا نعرہ اسلام مٹاؤ، مساجد مٹاؤ، مدارس مٹاؤ، قرآن مٹاؤ۔ اور میرے مسلمان کا نعرہ دیوبندی کہتا ہے بریلوی مٹاؤ، بریلوی کہتا ہے دیوبندی مٹاؤ، اہل حدیث کہتا ہے حنفی مٹاؤ، حنفی کہتا ہے اہل حدیث مٹاؤ، سندھی کہتا ہے مہاجر مٹاؤ، مہاجر کہتا ہے سندھی مٹاؤ، پنجابی کہتا ہے سرائکی مٹاؤ، سرائکی کہتا ہے پنجابی مٹاؤ، پٹھان کہتا ہے بلوچ کو مٹاؤ، بلوچ کہتا ہے پٹھان کو مٹاؤ۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم اتنے پستی میں گر چکے ہیں، ہم اتنی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، ہم اتنی ضلالت میں پڑ چکے ہیں کہ اب اگر کوئی ہمیں روشنی کا راستہ دکھاتا ہے تو وہ ہمیں برا نظر آتا ہے، ہمیں امن کا راستہ دکھاتا ہے تو ہمیں وہ برا نظر آتا ہے۔ دیوبندی کو وہ دیوبندی مولوی اچھا لگتا ہے جو بریلویت کے خلاف بولے، بریلوی کو وہ مولوی بریلوی اچھا لگتا ہے جو دیوبندیت کے خلاف بولے۔ باقی جو مولوی یہودیوں کے خلاف بولے، عیسائیوں کے خلاف بولے، ہندوؤں کے خلاف بولے، قادیانیوں کے خلاف بولے، وہ مولوی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ کفر کے خلاف بول رہا ہے۔ اچھا مولوی تو وہ ہے جو مسلمان فرقوں میں لڑائی کرے۔ ابھی عید گزری ہے، ہماری سوشل میڈیا پر ایک بیہودہ بحث چلی ہوئی تھی، انتہائی بیہودہ بحث۔ کیا کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں انہوں نے اس قسم کی پوسٹیں دیکھی ہوں گی، ادھر بھی مولوی لمبی داڑھی، ادھر بھی مولوی لمبی داڑھی، ایک مولوی بحث میں لگا ہوا ہے کہ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی جائز نہیں، اور دوسرا مولوی لگا ہوا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کب؟ جب مسلمانوں کی قربانی غزہ میں دی جا رہی ہے، جب مسلمان کا بچہ غزہ میں ذبح ہو رہا ہے، تب پاکستان کا مولوی گائے اور بھینس کے ذبح پہ بحث کر رہا ہے۔ اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ 12 تاریخ کو قربانی بند کر دی جائے یا 13 تاریخ کو بھی قربانی کی جائے۔ اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں، اس پر بحث کی جا رہی ہے، اس پہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ دین کے مبلغ ہیں۔ تم یوں اسلام نافذ کرو گے؟ تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے قوم نے تمہیں مسترد کر دیا ہے کہ تم مولوی قوم کو لڑاتے ہو، لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہو۔ کچھ شرم کرو، حیا کرو، محمد کے نام کی نسبت کو لے کر محمد کی امت کو لڑاتے ہو۔ تم سے گلی کا کتا بہتر ہے کہ کم از کم قوم کی گلی کی چوکیداری کر کے ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو دین کا ٹھیکیدار بن کر، قرآن کا علمبردار بن کر، حدیث کا پیغمبر بن کر، پتہ نہیں کیا کیا دعوے دے کر اس امت کو لڑاتا ہے، تفریق کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ ابلیس کا کام ہے، مسلمان عالم کا کام نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری اس بات کے بعد بہت سے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ کہو، اگر ہم یہ سوچ کر بات کریں کہ میری کون سی بات پر لوگ واہ واہ کریں گے اور کون سی بات پر لوگ برا کہیں گے، تو شاید میں اس ممبر پر بھی نہ بیٹھتا۔ بات حق کریں گے، سچ کریں گے، صحیح کریں گے، پیغمبر کی دعوت کو پہنچائیں گے۔ ہمارے ہاں تو عجیب ایک اور طوفان اٹھا ہوا ہے، سپاہی صحابہ اور جمعیت علماء اسلام آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ جی ہمارا جھنڈا نہیں لے کر گئے، جی ہمارا جھنڈا نہیں لے کر گئے، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا۔ کوئی راشد سمرو کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اورنگزیب فاروقی کو گالیاں دے رہا ہے۔ خدا کے بندو، ہمارے علماء ہیں، کیوں قوم کو لڑاتے ہو؟
اور ادھر مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت الجھی ہوئی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب مرکز کے اکابرین کو منافق کہتے ہیں اور مرکز کے اکابرین مولانا طارق جمیل صاحب کو غلط کہتے ہیں، اور میڈیا پر چرچے چل رہے ہیں۔ یہ کون سا دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سا اسلام کا چہرہ دکھا رہے ہو؟ کیوں اس مظلوم امت کے پیچھے پڑے ہو؟ آنے تو دو ان کو مسجدوں میں، یہ بعد میں طے کر لینا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ بعد میں طے کر لینا کہ آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، یہ بعد میں طے کر لینا کہ انگوٹھے چومنے ہیں یا نہیں چومنے ہیں، یہ بعد میں طے کر لینا کہ گائے کاٹنی ہے یا بھینس کاٹنی ہے۔ امت کو دین کی طرف تو آنے دو، نبی کی سنتوں پر عمل تو کرنے دو۔ صحابہ کرام کے کردار کو دیکھو، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور ایک طرف ہمارے درمیان کالی بھیڑیں موجود ہیں جن پر لیبل مولوی کا لگا ہوا ہے، مفتی کا لگا ہوا ہے، علامہ کا لگا ہوا ہے، خطیب صاحب کا لگا ہوا ہے، اور امت کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو رہا تھا تب بھی یہی مولوی، سب نہیں، علماء حق موجود ہیں آج بھی اور اس وقت بھی تھے، تب بھی یہ بکاؤ ملا کس بات میں بحث کر رہے تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن میں آتا ہے نا، سلیمان کا لشکر نکلا تو چونٹیوں کی سردار نے کہا کہ سلیمان آ رہے ہیں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ تو پتہ ہے کس پر بحث ہو رہی تھی؟ ادھر خلافت کے عثمانیہ کا سقوط ہو رہا تھا، اسلامی خلافت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، اور میرا کنویں کا مینڈک مولوی، میں ایسے مولوی کو کنویں کا مینڈک کہتا ہوں، کنویں کا مینڈک مولوی اس بحث میں لگا ہوا تھا کہ وہ جو قرآن میں چونٹی کا ذکر ہے وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی، اور اس میں بحث کر رہے تھے کہ اونٹ کے ناکے سے، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ ہمارا مولوی اس پہ بحث کر رہا تھا، اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، آپ کا روب دبدبہ خاک میں مل گیا، ذلت کے حال آپ کے گلوں میں پہنا دیے گئے، اور آج تک آپ سامراج کے غلام بنے پھر رہے ہو۔ خدا کے لیے انتشار کو روکو، تفرقے کو روکو، آپس کی لڑائیوں کو روکو، امت بنو، امت بن کر امت کا دفاع کرو، اسلام کا دفاع کرو، مساجد کا دفاع کرو، مدارس کا دفاع کرو، صحابہ کا دفاع کرو، قرآن کا دفاع کرو، اور سب سے بڑھ کر محمد عربی کی ختم نبوت کا دفاع کرو۔ اگر نہیں کریں گے تو جیسے غزہ میں کہانی چل رہی ہے، کل ہماری بھی اسٹوریاں ٹی وی میں لگ رہی ہوں گی کہ ٹنڈو آدم میں اتنوں پر بمباری کر کے مار دیا گیا، حیدرآباد میں اتنی لاشیں پڑی ہیں، نواب شاہ میں اتنی لاشیں پڑی ہیں۔ اس وقت آنے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔